ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ رسالت جاری رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے رسولوں کو بھی ان کی اپنی قوموں کی طرف بینات و دلائل اور معجزے دے کر بھیجا، لیکن وہ جس طرح تکذیب کر چکے تھے اسی پر قائم رہے، اور سابقہ رسولوں کی تکذیب کے گنہگار تو تھے ہی، اب ان رسولوں پر بھی ایمان نہ لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں اور نگاہوں سے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت ہی نکال دیتے ہیں اور ان سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ سابقہ امتوں نے پیغمبر کی تکذیب کی تھی تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی، اسی طرح ان گمراہوں کی پیروی کرنے والوں کے دلوں پر بھی مہر کر دی، چنانچہ جب تک وہ دردناک عذاب سے دوچار نہ ہوں گے یقین نہ کریں۔ مطلب یہ کہ تکذیب رسول کرنے والی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور جو رسولوں پر ایمان لائے انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ نوح علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کا ذکر ہے، ورنہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے لوگ تو اسلام پر قائم تھے، لیکن بعد میں ان کے اندر عبادت اصنام یعنی بتوں کی عبادت کا چلن جڑ پکڑ گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی لیے تو قیامت کے روز مؤمنین نوح علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی زمانے ہم نے ختم کر دیے۔ آیت متذکرہ بالا کے ذریعے مشرکین عرب کو ڈرایا گیا ہے جو خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، جبکہ سابقہ پیغمبروں کو جھٹلانے پر عذاب و نکال کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر ذکر کیا ہے، تو قریش کو تکذیب رسول پر غور کرنا چاہیے کہ وہ تو ان سے بھی بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ یہ تو خاتم الانبیاء علیہم السلام ہے، اب پھر نہ کوئی نبی آئے گا نہ انہیں ہدایت کا کوئی دوسرا موقع ملے گا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں ریاست مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی فرعون کو دعوت۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھیجا اور اپنی نشانیاں اور دلائل و براہین بھی ساتھ دیے، لیکن اتباع حق اور انقیاد طاعت سے اس مجرم قوم نے انکار کر دیا، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے امر حق آ پہنچا تو بلا تأمل کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی سرکشی پر قسم ہی کھا رکھی تھی، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں فی الواقع جھوٹ اور بہتان ہے، جیسا کہ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ انکار تو کر رہے ہیں لیکن ان کے دل خود یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ظلم اور سرکشی ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے تردیداً کہا
کہ حق بات تمہارے سامنے آتی ہے تو کہہ اٹھتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر تو کبھی خیر اور فلاح کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ منکرین کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں پھیر دو، اور پھر ساری عظمت و ریاست، غلبہ و سطوت سب تمہارے اور تمہارے بھائی ہارون کے لیے ہو جائے؟ ہم تو کبھی تم کو ماننے والے نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب عزیز میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو متعدد یعنی کئی بار ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ عجیب در قصہ ہے۔ فرعون پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام سے چوکنا رہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی شان تو دیکھو کہ جس سے فرعون اتنا خوف زدہ تھا، اللہ پاک نے اسی کو فرعون کے پاس پالا پوسا، اور شہزادوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پرورش پاتے رہے۔ پھر ایک انقلاب آیا اور ایک ایسا سبب پیدا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام فرعون کے پاس سے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت اور کلام بالمشافہہ یعنی بالکل آمنے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے بات کرنے کی توفیق بخشی، اور اس عظیم منصب پر انہیں سرفراز فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ایک نبی ہیں۔ پھر اسی فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ اسے دعوت اسلام دو کہ وہ ہماری طرف رجوع کرے اور بے دینی کے بجائے ہمارے دین پر چلے، حالانکہ جو عظمت و سطوت کے فرعون کو حاصل تھی سو تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا اور کوئی آپ کا مددگار نہیں، لیکن فرعون نے سرکشی کی، غرور کیا، اس میں حمیت بیجا پیدا ہو گئی، اس کا نفس خبیثہ جاگ اٹھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے روگرداں ہو گیا، اور وہ دعویٰ کر بیٹھا جس کا اس کو کوئی حق نہ تھا۔ بغاوت و سرکشی کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے مؤمنین کی اہانت کی، یعنی انہیں ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے نازک موقف پر بھی فرعون کی دست برد سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور ایک بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجادلہ اور نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایسی ایسی نشانیاں اور معجزات پیش کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ کے سوا اور کوئی ایسے دلائل نہیں پیش کر سکتا۔ ایک نشانی سے بڑھ کر دوسری نشانی پیش کی جاتی، لیکن فرعون اور اس کی جماعت بھی قسم کھا بیٹھتی ہے کہ نہ مانیں گے، حتیٰ کہ جب عذاب آیا تو ایسا آیا کہ کوئی اس کو رد ہی نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ سب غرق کر دیے گئے، اور اس ظالم فرعون اور اس کی قوم کا استیصال ہو گیا، یعنی فرعون اور اس کے سرکش لشکریوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر ہلاک اور برباد کر دیا، کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ سو جب وہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہے۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ دلیل صحیح کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتے ہیں، گو مجرم لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ اللہ پاک نے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر سورہ اعراف میں فرمایا ہے، اور وہاں اس قصے پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور اس سورہ اور سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں بھی ذکر ہے کہ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حق مبین کا معارضہ اپنے جادوگروں کے خرافات اور شعبدوں سے کرے، لیکن اس کی آتیں اسی کے گلے پڑیں۔ وہ مقصد میں ناکام رہ گیا، اور محفل عام میں براہین الہیہ غالب آ گئے، اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تو رب العالمین اللہ پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور ہر چیز کے رب ہیں۔ فرعون کا تو گمان تھا کہ وہ جادوگروں سے مدد لے کر اللہ کے رسول موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر غالب آئے گا، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور مستوجب دوزخ ہو گیا۔
یعنی دوزخ میں جانے کے لائق۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ ہر گوشہ ملک سے جادوگر جمع کیے جائیں۔ ان جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنا عمل کرو جو کرنا چاہتے ہو، اور یہ اس لیے کہا کہ فرعون نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ غالب آ جاؤ گے تو تم لوگ میرے مقرب بنو گے، یعنی جادوگروں سے اس نے وعدہ کیا اور کہا کہ تمہیں بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے کہ ہم پہلے دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے کرو، اس غرض سے کہا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ جادوگر کیا چیز پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حق سامنے آئے اور باطل کی سرکوبی کرے۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو چلا دیا، رسیاں سانپ بن گئیں، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ بڑا زبردست جادو پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اپنے ہاتھ کا عصا یعنی لکڑی بھی میدان میں پھینک دو، وہ بھی اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو نگل جائے گا۔ جادوگروں کا یہ کرتب جادو کا کھیل ہے، اور جادوگر تو کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا کھیل تو جادو کا کھیل ہے، اللہ تعالیٰ اسے باطل کر کے رہیں گے۔ مفسدین یعنی فساد مچانے والوں کے عمل کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر کے رہیں گے، خواہ گنہگاروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ ابن ابی سلیم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ آیت بحکم باری تعالیٰ جادو سے شفا کا کام دیں گی۔ اس آیت کو پڑھ کر پانی پر پھونکو، پھر مسحور یعنی اس شخص پر کہ جس پر جادو کیا گیا ہے سر پر انڈیل دو۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، وہ یہ ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى سے کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تک۔ دوسری آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 یعنی فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 یعنی إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔